على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ واقعہ کربلا، اس کا کیا پس منظر ہے، کیا حقائق ہیں اور اس کے واقع ہونے کے کیا اسباب ہیں۔ بلا شبہ تاریخ اسلامی میں اس سے بڑا سانحہ امت کے اندر پیش نہیں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان، آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، پھر وہ افراد جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر سوار کر کے مکہ کی گلی کی سیر کراتے تھے، مدینہ کی گلی کی سیر کراتے تھے، جنہیں آپ مکہ کے سفر پر آپ نے اپنے گھوڑے پر اپنی سواری پر ساتھ بٹھایا، جن کے لبوں پر بوسے دیے، جن کے بالوں کو سنوارا، جن کی زبان کو اپنے منہ میں ڈال کر چوسا۔ اللہ، یہ آپ کی اپنے نواسوں کے ساتھ الفت تھی، محبت تھی۔ آخر کیا اسباب ہوئے، کیا وجوہات ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ 72 افراد پر مشتمل، کوئی جنگی ساز و سامان نہیں، کوئی لشکری ساتھ نہیں، کوئی فوج ساتھ نہیں، کوئی سپاہ نہیں، اور جا کے کربلا کے میدان میں اپنے سر کٹا دیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مصائب سارے سنتے ہیں، یہ ظلم ہوا، یہ ستم ہوا، انشاءاللہ ہم بھی کچھ سماعت کریں گے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ کیا مقصد تھا ان ہستیوں کا جس مقصد کو لے کر انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ انشاءاللہ موضوع ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم سے شروع کریں گے۔ آپ حوصلے صبر سے بیٹھیں گے تو ہم دمشق پہنچیں گے، اگر حوصلہ صبر نہیں رکھیں گے تو پھر ہم آدھے میں انشاءاللہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے قریشی۔ کون سا خاندان ہے؟ قریشی۔ قریشی کہاں سے چلا؟ قصی بن کلاب سے۔ کہاں سے چلا جی؟ قصی بن کلاب۔ آگے چل کے 2 فرزند آئے، ایک کا نام ہے عبد مناف کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام ہے ہاشم بن عبد مناف اور ایک کا نام ہے عبد الشمس بن عبد مناف۔ پہلے کا کیا نام ہے؟ ہاشم، دوسرے کا کیا نام ہے؟ عبد الشمس، سورج کا بندہ۔ عبادت کرتے تھے ان کو، شرکیہ نام رکھتے تھے، پہلا ہاشم، دوسرا عبد الشمس۔ ہاشم کی اولاد سے ہاشمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان چلا، یہ ایک بیٹے کی اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں۔ عبد الشمس کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام ہے امیہ۔ کیا نام ہے؟ امیہ۔ امیہ سے بنو امیہ چلے، ہاشم سے بنو ہاشم چلے، امیہ سے بنو امیہ چلے، اور یہ سارے قریش ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی میں بھی نقل کی، فرمایا کہ جس نے قریش کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا چنندیدہ خاندان ہے۔ اور پھر قریش کے بارے میں فرمایا، الائمۃ من قریش، اگر خلافت رہے گی، حکومت رہے گی تو وہ قریش کے اندر رہے گی، قریش کا حق ہے۔ تو قریش کے اندر سے 2 بڑی شاخیں نکلی، پہلی ہاشم، دوسری امیہ۔ بنو ہاشم، بنو امیہ، ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، آسان، بنو ہاشم، بنو امیہ۔ اب یہ 2 ایک باپ کے بیٹے ہیں، اور وہی جو یہاں دیہاتی، سارے دیہاتی بیٹھے ہوئے ہیں، دت پوتروں کی لڑائی شروع، ایک کہے ہم اعلیٰ ہیں، دوسرے کہے ہم۔ ایسا ہوتا ہے دت پوتروں کی لڑائی کی نہیں ہوتی؟ عرب کے اندر ان 2 قبائل، ان 2 قبیلوں کی لڑائی رہی۔ ہاشمی کہتے تھے ہم سپیریئر ہیں، اور بنو امیہ کہتے تھے ہم سپیریئر ہیں۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، توجہ سے سنیے گا، یہاں سے میں جوڑوں گا آخر کربلا تک، کوئی بات رہے نہیں بیچ میں، شاید تھوڑا سا لمبا ہو جائے عنوان، لیکن انشاءاللہ ہم ساری باتیں حل کریں گے۔ ان کی جو آپس کی دشمنی، کھٹ مٹ، ایک دوسرے کو بڑا ثابت کرنے کی جنگ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبائل کو متحد کیا۔ دونوں قبائل کو کیا کیا؟ متحد کیا۔ بنو امیہ سے رشتے لیے اور ان کو رشتے دیے۔ کون کون سے رشتے؟ اپنی بیٹیاں دو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دیں، اور بنو امیہ کی بیٹی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، جن کا نام رملہ ہے، کنیت ام حبیبہ ہے، ان کو اپنے عقد میں لیا تاکہ یہ آپس میں اختلاف، انتشار ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ کی رحمت سے، الف بین قلوبہم، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر میرے محبوب آپ ساری دنیا کے خزانے جمع کر کے لوٹا دیتے تو آپ آپس میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ انصار کے دو قبیلے خزرج اور اوس، ان کی آپس میں الفت محبت قائم ہوئی۔ اب یہ اسلام کا کمزور پوائنٹ تھا۔ ایک اوس خزرج کی آپس میں جنگ مدینہ میں جو تھی، ان کو آپس میں متحد کیا، آپس میں مواخات، موالات قائم کر کے، اور دوسرا کمزور پوائنٹ تھا بنو امیہ اور بنو ہاشم کی، وہ جو پرانی دشمنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ اب کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام پر یہودیوں نے حملے کیے۔ اب میں بات کو جوڑنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یہودیوں نے حملے کیے اس طرح کہ ان کا آپس میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، یہ ہماری سلطنتوں کو زیر کرنے لگے ہیں۔ ابھی انہوں نے روم کے خواب دیکھے ہیں، یہ فارس تک جائیں گے، تو یہودی ہمیشہ پیچھے رہ کے سازشیں کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو کمزور پوائنٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کرو۔ کیسے ہوا؟ سب سے پہلے کہ دو قبیلے اوس اور خزرج، ان کے دو ساتھی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور ایک پاس یہودی بیٹھا ہوا ہے، اور بات چل پڑی تو یہودی اب آگ لگا رہا ہے، کہتا اوسیوں نے خزرجیوں کو یوں مارا تھا، پھر خزرجیوں نے جواب میں یوں مارا تھا، عرب تھے، غیرت تھی، وہ آپس میں گرما گرمی ہو گئی۔ ادھر سے اوس کا جو شخص تھا اس نے اپنے قبیلے کو بلایا، آؤ بھائی یہ ہمیں للکار رہے ہیں۔ ادھر سے خزرج والے نے بلایا، آؤ بھائی یہ ہمیں للکار رہے ہیں۔ آپس میں تلواریں نکلیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ اپنی ردا، اپنی چادر مبارک کو گھسیٹتے ہوئے وہاں پہنچے، اور آپ نے کہا اللہ کے بندو، اللہ نے تمہارے اندر الفت محبت قائم کی ہے، اس کو باقی رکھو، اس جنگ کو ختم فرماؤ۔ یہ پہلا حملہ تھا۔ جنگ دب گئی، ناکام ہوئے۔ پھر انہوں نے دوسرا حملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں واپس آ رہے ہیں غزوے سے، ایک کنویں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اور ادھر سے ایک انصاری پانی بھر رہے ہیں، آپس میں اختلاف ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے انصاری کو لات مار دی۔ عبداللہ ابن ابی، سورہ منافقون نازل ہوئی، کہنے لگا یہ، اور وہ الفاظ اس کے، اللہ اکبر، کہنے لگا سمن قلبک یا انصار، اللہ اکبر۔ ہم ان الفاظ کو دہرا نہیں سکتے، جو یہاں جو عالم بیٹھے ہوئے ہیں دو تین حضرات، وہ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی اپنے کو پالو، ایک مخلوق خاص اس کے بارے میں، اور پھر وہ تم ہی کاٹے گی۔ یہ الفاظ اس نے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے بارے میں۔ اس لڑائی کو دوبارہ وہ اٹھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صلح کرائی اور اس اختلاف کو ختم کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں تیز تیز گزری جا رہا ہوں، سن 1011 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اب یہی کمزور پوائنٹ ان کے پاس تھا، ایک اوس خزرج ان کی پرانی دشمنی، دوسرے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی پرانی دشمنی۔ ہوا اس طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آخری مراحل میں
جو یہ آخری حملہ تھا، اللہ اکبر، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید سے بڑی محبت کرتے تھے۔ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوتے ہوئے اسامہ اس نسبت سے بڑا پیار کرتے تھے۔ آپ نے اپنی وفات سے چند روز قبل حضرت اسامہ کو قائد بنایا، لشکر کا روانہ کرنے لگے روم کی سلطنت کی طرف۔ چھوٹا سریہ تھا، یہ اٹھے، کہنے لگے ہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، چھوٹے سے بچے کو قائد بنا دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناانصافی ہے۔ اور ایک منافق یہاں تک بول اٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقربا پرور ہیں، اپنوں کو نوازتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اختلاف ہوا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ یہ کس طرح اختلاف پیدا کیا گیا، اور صحابہ کے قدم اکھڑنے لگے۔ جس طرح اماں عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا گیا، اس طرح مختلف حملے کیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خطبہ دیا اور فرمایا کہ تمہیں اسامہ کا باپ بھی عزیز نہیں تھا اے انصار، کیونکہ وہ ایک غلام تھے۔ مہاجرین تمہیں بھی عزیز نہیں تھا، لیکن اللہ اور اس کا رسول جسے عزت دینا چاہے دے دے۔ منافقین چپ گئے، دب گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور سقیفہ بنی سعدہ کے اندر لوگ جمع ہونے لگے۔ انصار سب سے پہلے جمع ہوئے، اور ان کی قیادت کرنے والے حضرت سعد بن عبادہ، بزرگ تھے، بول نہیں سکتے تھے، ان کا بیٹا ان کی بات کو آگے پہنچاتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر کو جب اطلاع ملی کہ لوگ جمع ہوئے ہیں، اور ظاہر بات ہے مدینہ کے اندر یہودیوں کا غلبہ تھا اور منافقین تھے، تو وہ اکسانے لگے کہ مہاجرین نے تمہیں کبھی کچھ نہیں دیا، یہ کچھ نہیں کرنے والے، تم اپنا امیر منتخب کرو۔ سعد ابن عبادت تم بڑے ہو، قائد ہو، خلیفہ تم بنو۔ آوازیں بلند ہونے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ وہاں سقیفہ بنی سعدہ پہنچے اور اس اختلاف کو ختم کیا، اور یہاں تک نوبت آئی کہ کہنے لگے کہ لنا امیر ولک امیر، ایک امیر ہم بنا لیتے ہیں، ایک امیر تم بنا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس طرح اختلاف ختم نہیں ہونے والا، دشمنان اسلام کو موقع ملے گا، لہٰذا یہ جو جنگ چاہتے ہیں ہم اس جنگ کو نہیں ہونے دیں گے، تم ایک پر متحد ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، انہوں نے حدیث سنائی الائمۃ من قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلیفہ قریشیوں میں سے ہوگا، تو سارے انصار و مہاجرین نے اتفاق کیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ انصار جمع ہوئے تھے سقیفہ بنی سعدہ کے اندر، کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا رخ کیا اور وہاں جا کے کہنے لگے آپ خلافت کے اہل ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ نے پرورش پائی ہے، آپ قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، آپ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہاں میں جواب دیتے تھے نہ نہ میں جواب دیتے تھے، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کی چالیں کیا ہیں، ان لوگوں کی چالیں کیا ہیں۔ اور یہ وہی جمکٹا تھا جہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اعلان کیا تھا کہ اگر تم نے یہ جمکٹا نہ اٹھایا تو میں تم کو زندہ جلاؤں گا، تم اسلام کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہو۔ جس کو یہ یار لوگ اچھالتے ہیں کہ دروازوں پر لاتے ماری اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل ضائع ہو گیا، معاذ اللہ، کیا کیا جھوٹ کے پلندے بولے۔ اتنی سی بات تھی کہ اس اختلاف کو ختم کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سقیفہ بنی سعدہ کا حملہ تھا ان لوگوں کا، اس حملے کو ختم کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور مسلمانوں کے اندر اتفاق ہوا۔ اس کے بعد سیدنا عمر خلیفہ بنے، اتفاق ہوا۔ اب میں آپ کو مشکل مرحلے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اب آپ نے توجہ کرنی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 بندوں کی شورا بنائی، کمیٹی بنائی۔ کتنے بندوں کی جی؟ 6 بندوں کی کمیٹی بنائی، اور اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، یہ 6 بندے آپ نے کمیٹی میں بنائے۔
اور آپ نے کہا کہ جس پر تمہارا اتفاق ہو اس پر آپ نے اس کو خلیفہ نامزد کر لیا۔ مشورہ ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان بچے۔ آپ قدرت کا کھیل دیکھیں، ایک ہاشمی بچہ اور ایک بنو امیہ میں سے بچہ، وہ جو میں آپ کو لے کے چل رہا تھا۔ اللہ نے بھی کسی طرف تو لے کے جانا ہے نا۔ مسند احمد کی حدیث کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں یہ دیکھا کہ ایک ترازو ہے بڑا سا، اس کے اندر آپ کو اور ابو بکر صدیق کو تولا گیا، ہوا یہ کہ آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا، صدیق اکبر اٹھ گئے۔ پھر یوں ہوا کہ آپ کو ہٹا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کو تولا گیا، حضرت صدیق کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں اب انتظار میں تھا کہ اب اس پلڑے میں کون آئے گا، تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا، اس نے اس میزان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ میرے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوگی، پھر حضرت عمر کی خلافت ہوگی، اور اس کے بعد اللہ رحمتیں اور برکتیں اٹھا لیں۔ پھر اختلافات پیدا ہوں، اور اختلاف یہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، ایک بچے بنو امیہ کے اور ایک بچے بنو ہاشم کے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی شورا کی جو ارکان تھے ان کے ووٹ دیکھے، عثمان کی طرف ہے اور خود بھی چاہتے تھے۔ آپ نے کہا کہ میں عثمان سے کہا ہاتھ آگے کرو، میں بیعت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان کے ہاتھ پر سیدنا علی نے بیعت کر کے دستبردار رکھ گئے۔ خلافت کس کے پاس آ گئی؟ حضرت سیدنا عثمان کے پاس، بنو امیہ میں سے۔ اب کمزور پوائنٹ ملا ان منافقین کو، اور اب میں آپ کو یہاں تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن سبا یہ ایک کردار ہے، یہ یہودی تھا، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے اسلام کا اظہار کیا۔ کون؟ عبداللہ ابن سبا۔ کون ہے جی عبداللہ ابن سبا؟ اس کا نام یاد رکھیں۔ یہاں سے تو میں نے آپ کو کوفیوں تک لے کے جانا ہے انشاءاللہ کہ ان کی بنیاد کس نے ڈالی ہے ان بے ایمانوں کی، اور قاتلین سیدنا حسین کون تھے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہودی تھا، آیا اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے مدینہ کے اندر انتشار پھیلانا شروع کیا۔ اس کے دو اعتراض تھے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے ہیں، انہوں نے ہاشمیوں سے یعنی سیدنا علی سے خلافت چھین لی، یہ خلافت کے غاصب ہے۔ یہ پہلا اعتراض تھا۔ دوسرا اعتراض تھا کہ سیدنا عثمان اپنوں کو نوازتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اپنوں کو نوازتے ہیں۔ یہ دو اس کے اعتراض تھے۔ اس نے مدینہ کے اندر یہ بات پھیلائی تو مدینہ کے اندر خود ہاشمیوں نے اس کو دھتکارا، اس پر لعنتیں بھیجی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لعنتیں بھیجی، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ سیدنا عثمان پر تو بہتان لگاتا ہے، میں نے خود خلافت اس کو سونپی ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی حل نہیں، وہاں سے نکلا۔ پہلا سفر اس نے بصرہ کی جانب کیا۔ کس جانب کیا جی؟ بصرہ۔ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ بصرہ کے اندر اس نے عراقی اور ایرانی نئے مسلمان ہونے والے قبائل کی ذہن سازی کی کہ مدینہ کے اندر تو بڑا ظلم ہوا ہے، بنو امیہ نے خلافت ہتھیا لی ہے، بنو ہاشم کو دے نہیں رہے، حضرت علی حقدار تھے، ان کا گروہ سخت ہو گیا ہے، لہٰذا تم میرا ساتھ دو، ہم سیدنا عثمان کے خلاف احتجاج کریں گے۔ اس نے وہاں کامیابی حاصل کی اور اپنے ہم جماعت ہم خیال لوگوں کا ایک جتھا تیار کیا۔ دوسرا سفر اس نے کیا، یہ کوفہ پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ کوفہ پہنچا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ پھر اس نے تیسرا سفر کیا دمشق، وہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، وہاں ان کا دارالخلافہ تھا۔ جب یہ پہنچا نا، دوسرا دن تھا اس کا، یہ سرگرمیاں کر رہا تھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاسوس اور آپ کی حکومتی تدبر دوسرے دن پکڑ لیا، گھسیٹ کے اس کو سیدنا امیر معاویہ کے پاس لایا گیا اور فرمایا کہ اب میں نے تیری زبان سے ایسے الفاظ سنے یا تو نے ان گروہوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا، دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا۔
یہ وہاں سے جلا وطن ہوا اور یہ قاہرہ پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ قاہرہ، بصرہ، پھر کوفہ، پھر دمشق، پھر قاہرہ۔ وہاں پر بھی اس نے کامیابی حاصل کی اور وہاں سے اس نے پورا ایک اپنا جتھا بنایا اور یہ لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے لگا۔ اب مجھے آپ کا امتحان لینا ہے، یہ کیا کہہ کر لایا تھا اپنے ساتھ لوگوں کو کہ خلافت کے مستحق کون ہیں؟ سیدنا علی ہیں، ہم علی کے ساتھ ہیں، ہم شیعان علی ہیں۔ شیعان علی کا گروہ وہاں سے شروع ہوا۔ ہم کیا ہیں؟ شیعان علی ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، ہم کیا ہیں؟ شیعان علی ہیں، ہم علی کو خلافت لے کے دیں۔ یہ پورا ایک جتھا گروہ لے کر آیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم طبیعت کے آدمی تھے، اور ابھی موضوع لمبا ہو جائے گا کہ یہ جو اس نے اعتراض کیے کہ کربا پرور تھے میرے پاس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاملین کی پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے، جس کے اندر 24 عامل میرے پاس لکھے ہوئے ہیں کہ سیدنا عثمان نے کس کس کو گورنر بنایا تھا، ان میں سے صرف ایک بنو امیہ کا شخص کہتے تھے اقربا پرور ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جو میں جہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ آگے ہم نے جانا ہے۔ یہ گروہ آیا، ادھر سے یہ ہوا کہ سیدنا عثمان کے دور میں ایک کردار آپ کے سامنے آیا، کس کا؟ عبداللہ ابن سبا کا۔ یاد رکھیے گا کس کا کردار آیا؟ عبداللہ ابن سبا کا۔ دوسرا کردار ہے مالک بن اشتر نخی کا۔ کس کا؟ مالک بن اشتر نخی۔ دونوں شیعوں کے ہیرو ہیں، عبداللہ ابن سبا اور دوسرا مالک بن اشتر نخی۔ مالک بن اشتر نخی کا بھی یہی دعویٰ تھا، ایسے سیدنا عثمان نے جلا وطن کیا تھا، یہ بھی کوفہ اور بصرہ میں قیام پذیر تھا، یہ بھی ساتھ ہو گیا۔ یہ پہنچے مدینہ کے اندر، صحابہ موجود، شیر خدا علی موجود، حسن و حسین موجود، اور سیدنا علی آتے ہیں حضرت عثمان کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے، یہ مدینہ کی گلیوں میں دندناتے پھرتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں ہم ان کی گردنیں اڑاتے ہیں۔ شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا لشکر بیٹھا ہوا ہے تیار، آپ کیوں نہیں حکم دیتے؟ قربان جائیں سیدنا عثمان پر، لوگوں نے اپنی جوانیاں قربان کی اسلام پر، لوگوں نے اپنے مال قربان کیے، لوگوں نے اپنے اہل و عیال قربان کیے۔ عثمان وہ ہے جس نے اپنی خلافت کو اسلام پر قربان کر دی۔ فرمایا میں رسول اللہ کے شہر کو خون آلود نہیں کرنا چاہتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی لڑائی پیدا کریں کیونکہ حضرت علی کا سہارا لے کر آ رہے ہیں، میں رسول اللہ کا شہر خون آلود نہیں ہونے دوں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو گارڈ مقرر کیا، اور عقبی جانب سے نام نہیں لیا جاتا، مالک بن اشتر نخی کے ساتھ جو سب سے بڑا شخصیت داخل ہوئے ان کا نام محمد ابن ابی بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ہماری ایک آنکھوں کا نور سیدنا عثمان ہے تو دوسری آنکھوں کا نور محمد ابن ابی بکر ہے۔ ان کی باتوں میں آ گئے، فتنہ ہی اتنا بڑا تھا، آزمائش ہی اتنی بڑی تھی، اور سیدنا عثمان کی داڑھی پکڑنے والے یہ تھے۔ عثمان روئے اور کہا کہ تیرا باپ زندہ ہوتا تو تیرے اندر آج میری داڑھی پکڑنے کی جرأت نہ ہوتی۔ تو اب ابن ابی بکر کانپنے لگے، محمد ابن ابی بکر، اور پیچھے ہٹ گئے، پھر آگے نہیں پڑے، اور وہاں آپ کی انگلیاں شہید کی گئیں، آپ کے اہل خانہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کس کس کندھے پر بندوق چلائی گئی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر، کہ خلیفہ کس کو بنانا ہے؟ سیدنا علی۔ یہ مالک بن اشتر نخی، عبداللہ ابن سبا، بلوائی، یہ سارے آئے ہوئے تھے۔ ادھر سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، یہ بھی بنو امیہ کے، کہ ہمارا بندہ حضرت علی کے ہوتے ہوئے شہید ہو گیا، اور انہوں نے افواہ یہ پھیلائی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ قتل کے اندر شامل تھے۔ کیسے افواہ پھیلائی؟ آپ دیکھیں کس طرح یہودی کام کرتا ہے، اور پھر آج یہودیوں کی اولاد کس طرح کام کر رہی ہے، کس طرح اعتراضات اٹھاتے ہیں اسلام پر۔ کیا یہ کہ سیدنا عثمان شہید ہوتے گئے تو مالک بن اشتر نخی سب سے پہلے
کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، ہاتھ آگے کریں۔ اپنا سر بچانے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ بچوں خاموش ہو جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کیا کیجیے؟ بیعت کی۔ بیعت کی۔ ادھر سے سیدنا معاویہ کا قاصد آیا، بھائی عثمان کے خون کا بدلہ لو۔ حضرت طلحہ، زبیر، حضرت اماں عائشہ کے پاس چلے گئے کہ عثمان شہید ہو گئے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا مظلوم شخص کہ جس کے ہاتھ کے اندر سب کچھ ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، آپ بالکونی میں آئے اور کہا مجھے بتاؤ میری فوج میں قاتلین عثمان کون کون سے؟ آدھی سے زیادہ فوج نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم قاتلین عثمان کے ساتھ ہیں۔ جو لے کر آئے تھے کوفہ اور بصرہ سے، مالک بن اشتر، عبداللہ بن سبا لے کر آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ طبری گواہ ہے، تاریخ ابن کثیر گواہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں کیا کروں۔ اور یہی مالک بن اشتر نخی، مستدرک حاکم کی روایت، یہی مالک بن اشتر نخی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گورنریاں چاہتے تھے، اس کو گورنر نہیں بنایا، حضرت ابن عباس کو بصرہ کا گورنر بنایا، تو یہ بلبلایا اور کہنے لگا ہم نے مدینہ میں بوڑھے عثمان کو اس لیے قتل کیا تھا کہ ہمیں گورنریاں نہ ملیں، آج علی نے ہمیں گورنری نہیں دی، یہ حضرت علی کے خلاف۔ بہرحال یہ آگے ہم نے چل کے بات کرنی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون شامل۔ اب یہ جو بصرہ، کوفہ سے لوگ آئے تھے، قاہرہ سے لوگ، مالک بن اشتر نخی، عبداللہ بن سبا کی قیادت میں، یہ کس کے ساتھ شامل ہوئے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر سے بنو امیہ ایک جانب آ گئی کہ سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ پہلی جنگ صفین ہو گئی، جنگ جمل، تلواریں نکل آئیں، بھائی اتنا مطالبہ ہے سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ سیدنا علی لیں تو کیسے لیں، آدھی فوج ساتھ کھڑی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ یہ تھا کہ میں حکومت سٹیبل کر لوں، ہم ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں، یہ یہودیوں کی زبانیں بند ہوں، ان کی سازشیں بند ہوں، پھر میرا کام ہے کہ میں ایک ایک قاتل کو، نامزد قاتل کو پکڑ کے سزا دوں۔ لیکن ادھر سے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نہیں، یہ گورنر بن جائیں گے، یہ حکومتیں سنبھال لیں گے، پہلے ان کو قتل کرو۔ لیکن اجتہاد تھا، دو جانب ایک بات تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے، خلیفہ راشد ہیں، سارے صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس وقت بیعت کریں گے جب آپ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے۔ یہ ہوا انہوں نے پیدا کر دی بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب توجہ کریں، کہا کہ ہم اس جنگ کو ختم کرتے ہیں۔ اس جنگ کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں۔ جنگ ختم کیسے ہو جی؟ صحابہ کرام کو بلایا، مشورہ کیا، بھانپ گئے کہ یہودی سازشیں، کہا ایسا کرتے ہیں ایک فیصل ہماری فوج سے بنے، ایک فیصل سیدنا امیر معاویہ کی فوج سے بنے، ہم دونوں سیدنا معاویہ سیدنا علی دونوں دستبردار ہوتے ہیں، وہ جسے چاہیں خلیفہ بنا دیں۔ حکم بنایا۔ اس طرف سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی کی جانب سے مغیرہ بن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری۔ کون؟ ابو موسیٰ اشعری۔ اب یہ جو شیعان علی تھے، سیدنا علی کے ساتھ شامل تھے اور ہاتھ کھڑے کر کے کہتے تھے کہ ہم قاتلین عثمان ہیں، انہوں نے کیا کردار ادا کیا سنیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا قرآن حکم موجود ہے، فیصل موجود ہے، علی کی جرت کیسے ہوئی معاذ اللہ کہ وہ اس صلح کی جانب بڑھے اور سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر کے ایک تیسرا فیصل مقرر کرے۔ انہوں نے سیدنا علی سے بغاوت کی، یہی خارجی گروہ تھا، یہی شیعان علی تھے، انہوں نے سیدنا علی سے بغاوت کی۔ ہاں وہ علی مرزا کہتا ہے نا کہ میں ہوتا تو سیدنا علی کی فوج میں شامل ہوتا اور میں امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ میں نے کہا پتر تو اٹھاتا صحیح، لیکن بعد میں تو خارجی ہوتا۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ سے صلح کرنے کا ارادہ کرتے تو کہتا ہیں
سیدنا امیر معاویہ سے صلح ہم نہیں مانتے، تو نہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنی، یہی شیعان علی۔ اللہ اکبر، خارجی بنے اور سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کی جو جنگ تھی یہ ختم ہوئی، صلح نہیں ہوئی اور خارجیوں کی طرف رخ بدلا، لیکن بنو ہاشم اور بنو امیہ کی لڑائی چلتی رہی۔ اب ہم کربلا پہ پہنچ گئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، شیعان علی نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ کیا کیا؟ خلیفہ نامزد کر دیا۔ جب خلیفہ نامزد ہوئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک تھے، بڑے زیرک، بڑے مسلح آدمی تھے۔ اپنے بابا سے کہتے تھے، بابا دیکھا اب یہودی کیا سازش کر رہے ہیں، کس طرح لڑا رہے ہیں، کس طرح لڑا رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور تھے، غالباً یہ 40 ہجری کے قریب کی بات ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی شرط کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حکومت کو دستبردار کر صلح کر دی۔ اب یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی لڑائی پھر کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، بنو امیہ کی خلافت آ گئی۔ عرصہ 20 سال تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، آپس میں چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہیں۔ بنو امیہ کا چھوٹا کوئی آدمی بنو ہاشم کو کچھ کہہ دیتا، بنو ہاشم کے چھوٹے لوگ، بڑوں میں صلح رہی، خاموشی رہی۔ یہ سب و شتم کی روایات بھی اسی ضمن میں آتی، ایک جنگ چل رہی تھی۔ اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آ گیا۔ وفات کا وقت آیا تو بیٹے کو بلایا یزید کو اور کہا کہ 5 اسلامی شخصیات ہیں، یزید کو بلایا اور کہا 5 اسلامی شخصیات ہیں جو تیرے مقابلے میں خلافت کی حقدار ہیں۔ پہلی سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر، کس کے بیٹے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی ہستی کے بیٹے ہیں، خلافت کے حقدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن مجھے امید ہے کہ وہ فوت ہو جائیں گے، ان کی عمر وفا نہیں کرے گی، اور ہوا بھی ایسے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو۔ دوسری، ان کو ہم نکال لیتے ہیں۔ دوسری شخصیت ہے عبداللہ ابن عباس، کس کے بیٹے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، نبی علیہ السلام کے دد پوترے، چچا کے بیٹے۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں رات کو اٹھ کے کہا تھا، اللہ میرے چچا کے بیٹے کو قرآن کا مفسر بنا۔ تیسرے ہیں عبداللہ ابن عمر، کس کے بیٹے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری سے پڑھ رہا ہوں، کہنے لگے سیدنا معاویہ نے کہا کہ یہ 2 بڑے مسلح پسند ہیں، یہ 2 تیرے خلاف نہیں آنے والے، یہ 2 تیرے خلاف۔ چوتھی شخصیت ہے عبداللہ ابن زبیر۔ کون؟ عبداللہ ابن، کیا جری آدمی تھا، جنہوں نے مکہ میں خلافت قائم کی تھی، کیا شیر دل آدمی تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی، زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بنتے ہیں، دوتے بنتے ہیں، پوتے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور یہ اسماء بنت ابی بکر وہی ہیں 80 سال کی بوڑھی ماں جس نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو چوک پر لٹکے ہوئے دیکھا تو اس ماں کے قدموں کے اندر تھر تھراہٹ بھی پیدا نہیں ہوئی، اور سر اٹھا کے کہتی ہیں، واہ میرا شاہ سوار، ابھی شاہ سوار کی سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ یہ وہ عظیم ماں ہے۔ فرمایا اس سے بچ کے رہیں، یہ بڑا سیاستدان ہے، یہ بڑا کیا ہے؟ سیاستدان ہے۔ اور آخری ہیں سیدنا حسین ابن علی، ان کے بارے میں سیدنا امیر معاویہ کی وصیت سنیں۔ فرمایا ان کو عراقی کوفی ہمارے خلاف اٹھائیں گے، بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جنگ کہہ کر، لیکن میرے بیٹے یاد رکھنا یہ مجھے بڑا عزیز ہے، یہ رسول اللہ کا قرابت دار ہے، یہ رسول اللہ کا عزیز ترین شخص ہے، اگر تو اس پر غالب آ گیا تو اس کو معاف کری، غالب نہ آیا تو اس کے ساتھ صلح کری، اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ فرمائی، یہ بڑا عظیم شخص ہے۔
سیدنا امیر معاویہ کی یہ نیک نیتی تھی. کسی صحابی کی نیک نیتی پر سوال نہیں اٹھا سکتے. ہاں یزید کی بات آئے گی تو انشاءاللہ بھی اس کی مدیٹیشن کریں گے، لیکن ہم کسی صحابی کی نیک نیتی پر شک نہیں کر سکتے. اور ولی عہد کس کے کہنے پر بنایا؟ ابو ایوب انصاری. اللہ اکبر، میزبان رسول. فرمایا ابو ایوب انصاری سے کہ مجھے مشورہ دو، کیا کروں؟ کہا کہ اپنے بیٹے کو جانشین بنا دو، یہ جو یہودیوں کی سازشیں دبی رہیں گی، وگرنہ یہ پھر اٹھ جائیں گی. کیا پتا تھا کہ بیٹا نااہل نکل آئے گا؟ یہ تو نہیں پتا تھا. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا حسین کے بڑے اچھے تعلقات تھے. آپ قسطنطنیہ کی جنگ جب لڑی گئی دوسری بار جب، تو یزید اس فوج کی قیادت کر رہا تھا. اس بحری بیڑے پر سفر کر کے جنگ کرنے والے قسطنطنیہ جانے والے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ کی فوج میں شامل تھے اور جنگیں کرتے تھے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ قسطنطنیہ کے ابو ایوب انصاری فوت ہوئے. اللہ اکبر. سنیں اس کو. وصیت کی کہ میری لاش کو دریا برد نہ کرنا، جہاں تک تم جا سکے میری میت کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے جانا. کل قیامت کے دن ابو ایوب انصاری اللہ کے حضور کہے گا، اللہ اگر میرا جسم نہیں چل سکتا تھا تو ابو ایوب انصاری کی لاش بھی تیرے دین کی ترویج کے لیے چلتی رہی. اللہ اکبر. اور قسطنطنیہ کی سفیروں کے ساتھ آج بھی ابو ایوب انصاری مدفن، وہاں ان کی قبر ہے قسطنطنیہ کی دیوار کے باہر. اللہ اکبر. اب ولی عہد کی بیعت کرنے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. یہ جو میں نے پہلی روایت پڑھی کہ آپ نے وصیت کی 5 اشخاص کے بارے میں، یہ طبری کے اندر بھی موجود ہے. یہ صفحہ نمبر 197 جلد نمبر 7. مدینہ کے گورنر عتیبہ ان کے پاس قاصد آیا اور کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلا خط کوفیوں کی جانب سے 28 رجب کو آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور 10 رمضان المبارک کو پہلا خط کوفیوں کا آیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب سیدنا امیر معاویہ کو پتہ چلا تو فرمایا کہ ان پر جبر نہیں کرنا، ان چاروں اشخاص کو چھوڑ دو، اللہ کے سپرد، ہم ان کے مقابلے کے نہیں ہیں، اور یزید تو ان کے مقابلے کا ہے ہی نہیں. خاموشی اختیار کی. ادھر سے سیدنا حسین اور ان کے اقربا نے خاموشی اختیار کی، ادھر سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی. جب سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہوا، عتیبہ سے کہا گیا کہ بیعت لو، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا مدینہ منورہ کے اندر. آپ آئے اور آپ نے اس سے عتیبہ سے تعزیت کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کہا کہ مجھے ٹائم دیا جائے، میں مشورہ کروں گا اور پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے بیعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. یہ مشورہ کیا ہے کر آپ وہاں سے نکلے. 28 رجب کو آپ نے مکہ کی طرف سفر شروع کیا، کوچ کی، اور آپ سفر حج کا کہہ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. عبداللہ ابن زبیر پہلے ہی نکل چکے تھے. عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر 4 اشخاص تھے نا. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، ہم بیعت کرتے. پیچھے بچے 2، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی. عبداللہ ابن زبیر پہلے مکہ کی جانب نکل گئے، حسین ابن علی اب 28 رجب کو مکہ کی طرف کوچ کر رہے ہیں. یہ عتیبہ نہیں، ولید بن عتبہ یہ عامل مدینہ تھا. اور مروان بن حکم سے اس نے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ میں بیعت لینے کے لیے کیا کروں. تو مروان بن حکم نے کہا کہ اگر سیدنا حسین بیعت نہیں کرتے اور عبداللہ ابن زبیر، تو ان کی گردنیں اڑا دو تاکہ فتنہ نہ اٹھے. ولید بن عتبہ کانپ اٹھے، کہنے لگے تم مجھے اللہ کے حضور سیدنا حسین کا قاتل ثابت کرنا چاہتے ہو، اور جس نے سیدنا حسین کا قتل کیا وہ اللہ کے حضور بچنے والا نہیں ہے.
نرمی کی اور مکہ سے جانے دیا، مدینہ سے جانے دیا، یہ ورنہ سیدنا حسین نکل ہی نہیں سکتے تھے مدینہ سے، اس طرح حالات کشیدہ ہو گئے۔ اب یہاں سے ہم اس نقشے پر آ رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کربلا کیسے پہنچے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ 28 رجب کو آپ نے مکہ کی طرف کوچ کیا۔ 15 رمضان المبارک کو پہلا خط 10 کو کوفیوں کا خط موصول ہوا، اور خط کے اندر کوفیوں نے یہ کہا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم بیعت کریں گے تو آپ کی کریں گے۔ وہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کے لیے قافلے چلے تھے، وہ کہاں سے چلے تھے؟ دوبارہ واپس جائیں، بصرہ، کوفہ، قاہرہ، یہ وہی شیعان علی ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ بنا لیا تھا، ان شیعان علی کی وجہ سے۔ کیا کرتے؟ اب کیا ہوا کہ کوفیوں نے خط لکھنا شروع کیے، اور ایک روایت کے اندر 4000 اور ایک کے اندر 40,000 خطوط۔ بس آپ کہہ دیں کہ سینکڑوں ہزاروں خطوط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے کہ آپ آئیں، ہم نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، یہ بنو امیہ کا فرزند ہے، ہم نے بنو ہاشم، وہی بنو ہاشم بنو امیہ کی لڑائی، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ یہ خانہ جنگی چاہتے تھے، کیونکہ اس خانہ جنگی کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک انچ بھی اسلامی فتوحات نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانی تھی۔ خطوط آنا شروع ہوئے، 10 رمضان کو پہلا خط آیا، اور آخری خط جب آیا تو سیدنا حسین رو پڑے۔ اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کوفہ نہ آئے اور ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے، آپ کے نانا کو شکایت لگائیں گے کہ آپ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا، آپ نے دین کی اقامت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ سیدنا حسین رونے لگے کہ میرے نانا کو قیامت کے دن تم شکایت لگاؤ گے؟ فرمایا اب میں نے جانا ہی جانا ہے۔ مسلم بن عقیل، یاد رکھیں اس کو، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ عقیل کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی۔ عقیل کون ہے؟ سیدنا علی کے کیا جری جوان ہے، ابھی انشاءاللہ میں اس کو سماعت، کیا دلیر شخص ہے، کربلا کے اندر اس کا بڑا کردار ہے۔ مسلم بن عقیل، 2 بچے، اور یہ ان کو روانہ کیا کہ آپ جائیں۔ بور تو نہیں ہو گئے؟ اباسی آنا شروع ہوگی آپ کو دکھا دیں، بس ابھی ہم انشاءاللہ اختتام پر جائیں۔ ابھی کربلا تو بھی شروع ہوا ہے، اور یہ پس منظر سمجھنا ضروری تھا، ورنہ سمجھ نہیں آتا کہ اس سے کن کو فائدہ ہوا، کون آج بھی ان کے نام پر کھا رہے ہیں اور اسلام کو بیچ رہے ہیں، کون ہے؟ آپ کو وہاں تک لے کے جانا ہے۔ اور یہ نقشہ انشاءاللہ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال آپ کے لیے چھوڑوں گا میں۔ کوفیوں کے خط آنا شروع ہوئے، انہوں نے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ جاؤ، میرا جانا مناسب نہیں ہے، آپ وہاں جا کے حالات معلوم کرو، کیا حالات بنتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہاں پہنچے تو کوفی آنا شروع ہوئے، 4000 کوفی آ کے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہو۔ کتنے؟ 4000۔ کون؟ شیعان علی۔ کون؟ یہ لفظ یاد رکھیے گا، کون؟ شیعان علی۔ 4000 کوفی لا یوفی، جنہوں نے کبھی وفا نہیں کی، 4000 آئے۔ مسلم بن عقیل تو خوش ہو گئے کہ واقعی حالات سازگار ہیں، ہمیں واقعی خلافت کا اعلان کرنا چاہیے۔ خط لکھا سیدنا حسین کو، آپ آ جائیں، حالات سازگار ہیں۔ جب قاصد روانہ ہو چکا ادھر سے، اچھا کوفہ کا گورنر کون تھا؟ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی، کیا عظیم صحابی ہیں یہ۔ سیدنا حسین کے ایلچی کو کچھ کہتے، رسول اللہ کے نواسے کو کچھ کہتے، انہوں نے مسلم بن عقیل کو کچھ نہیں کہا۔ جب یزید کو یہ خبر پہنچی، جاسوسوں نے بتایا، تو اس نے فوراً نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا، اور ابن زیاد سے کہا کہ جا
اور کوفہ کا گورنر بن اور مسلم بن عقیل کو فوراً گرفتار کر کے میرے پاس لا، یا وہیں اس کا کام تمام کر۔ ابن زیاد پہنچا، جب وہاں پہنچا تو گھروں کے اندر جمع تھے، اور وہاں ہانی بن طرفہ، اللہ، یہ بھی بڑا کمال شخص تھا، ان کے گھر میں سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ گزیر تھے، وہاں کوفی موجود تھے۔ دن کا وقت ہے، گلیوں میں نعروں کی آوازیں آئیں۔ مسلم بن عقیل نے ہانی بن طرفہ سے پوچھا یہ کس کی آوازیں ہیں؟ تو ہانی بن طرفہ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا۔ چھت پہ چڑھ کے دیکھا تو ابن زیاد کے ساتھ سارے کوفی نعرے مارتے ہوئے آ رہے۔ کون؟ شیان علی۔ کون؟ شیان علی جو خط بھیج رہے تھے۔ مسلم بن عقیل حیران ہو گئے کہ کیا ہونا ہے، تو ہانی بن طرفہ فوراً چھپایا، مسلم بن عقیل کو چھپایا، کہا کہ یہ ان کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں۔ مسجد میں آیا، ابن زیاد نے تقریر شروع کر دی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ یہاں پہ آ کے خلافت کے دعوے دار بننے لگے ہیں، بیعت لے رہے ہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جو جرنیلوں کی تقریریں ہوتی ہے۔ اور پھر چکر لگانا شروع کیے۔ ہانی بن طرفہ زعماء میں سے تھے، ان کے گھر آیا۔ ہانی بن طرفہ نے پردے کے پیچھے مسلم بن عقیل کو کر دیا، اور یہ بیٹھا وہاں پر ابن زیاد، اس نے وہاں کھا کے ٹھاٹھے مارے اور کہہ کے لگائے اور باتیں کی۔ تو ابن ہانی بن طرفہ اندر آئے اور تلوار مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ اس کا کام تمام کر دیں۔ اللہ، اسلام کے شعر کا جملہ سننے کے قابل ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا میرے نبی نے مجھے پیٹھ پر وار کرنا نہیں سکھایا ہے، ہم لڑتے ہیں تو سینہ تان کے لڑتے ہیں، یا شہادت حاصل کرتے ہیں یا دشمن کا سر کاٹ دیتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے وار کرنا ہم نے نہیں سیکھا، ورنہ ابن زیاد کو وہاں قتل کر سکتے تھے، نہیں مارا۔ اور کچھ کوفی بچے رہ گئے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ بیعت نہیں توڑی، تو ابن زیاد نے قبائل کو جمع کیا جو وہاں کوفہ کے اندر قبیلے موجود تھے، اور کہا کہ بھائی بلاؤ بیر، اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ ملاؤ ورنہ میں سب کو قتل کروں گا۔ جب سختیوں کے اعلان سنے، نوازشیں بھی اس نے کرنے کا اعلان کیا، پیسوں کا بھی اعلان کیا، یہ کوفی ہٹنا شروع ہو گئے۔ آخر میں مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 بندے رہے۔ کتنے تھے؟ 4000 رہ کتنے گئے؟ 30۔ یہ شیان علی۔ کون؟ شیان علی، ان کا نام نہیں بھولنا آپ ان کوفیوں۔ کون؟ شیان علی جو بلانے والے تھے۔ آج تم پیٹتے ہو، غدارو، تم نے کیا کیا ہے آل رسول کے ساتھ؟ تم نے آل رسول کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ 30 بندے، اور ابن کثیر اٹھائیں، طبری اٹھائیں، یقین مانے رات مجھے نیند نہیں آتی تھی یہ واقعات پڑھ کے۔ آخر کار ان 30 میں سے بھی ایک ایک کر کے نکلتے رہے، مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، اور ہانی بن طرفہ کو پکڑا گیا اور ان کو سزائے موت دے دی۔ اب مسلم بن عقیل وہاں سے اچھا وہ جو قاصد تھا وہ تو نکل چکا تھا کہ آپ آ جائیں، حالات سازگار ہیں، کوفی آپ کے ساتھ ہیں، وہ قاصد تو نکل چکا تھا۔ مسلم بن عقیل بھاگتے، ایک طوا نامی عورت ہے اس کے گھر جا کے پناہ لی، اور وہاں پناہ گزیر تھے، تو ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو لے کر آئے گا میں اس کو طائف دوں گا اور اسے اتنا نوازوں گا کہ اس کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، مجھے بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ طوا کے بیٹے نے آ کے بتایا کہ ہمارے گھر میں ہے۔ 70 فوجی ابن زیاد نے بھیجے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے۔ کتنے؟ 70۔ اور اس مرد حر نے 70 کا اکیلے مقابلہ کیا، گرفتار نہیں ہوا۔ حیران ہو گئے۔ محمد بن اشعث بیر آئے اور کہنے لگے مسلم بن عقیل کب تک لڑے گا؟ فرمایا جب تک جان میں جان ہے، یہ ہاشمی خون سرنڈر نہیں کرنے والا، چکے گا نہیں۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں، آپ بیر آ جائیں اور میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ جب محمد بن اشعث نے پناہ دی تو وہاں عمر بن عبید اللہ ایک اور کمانڈر تھا۔ جب بہر آئے مسلم بن عقیل تو عمر بن عبید اللہ نے تلوار بھی لے لی
اور اونٹ بھی مہیا نہیں کیا اور پیدل چلا کے ابن زیاد کی طرف لے کر جانے لگا تو حضرت مسلم بن عقیل رونے لگے. آپ روئے تو عمر بن عبید اللہ کہتا ہے خلافت کے دعوے کرتے اور روتے ہو, تمہیں رونا آ جاتا ہے؟ مسلم بن عقیل نے کہا میں اپنے لیے تو رو نہیں رہا, میں رو رہا ہوں جو پیچھے سے 72 نفوس کا قافلہ آ رہا ہے جن کو میں نے قاصد بھیج دیا ہے کہ تم نکل آؤ, تم ان کے ساتھ کیا کرنے والے. محمد بن اشعث کو الگ سے کہا کہ میں تم سے وعدہ لیتا ہوں خدا کے لیے میرا ایک کام کر دو, تم سیدنا حسین کی طرف پیغام بھجوا دو کہ آپ نہ آئیں, کوفی غداری کر گئے. محمد بن اشعث نے وفاداری کی اور قاصد بھیجا. لیکن ہم پہلے مسلم بن عقیل تک بات چلاتے ہیں. یہ وہ بات مکہ والی وہیں رہ گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کو روانہ کر, ہم یہاں کوفہ کے اندر ہیں. آخر کار ابن زیاد کے پاس آئے اور مسلم بن عقیل اور آپ کے 2 بچوں تینوں کو شہید کر دیا گیا. اسلام کا یہ نڈر, یہ دلیر جنگجو شہید ہوئے. ادھر سے محمد بن اشعث نے قاصد بھی روانہ کر دیا. اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کربلا کی جانب. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے تو عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن جعفر, یہ تمام اشخاص آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ حجاز میں رہیں, آپ کوفہ نہ جائیں, آپ کوفہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار خط سامنے کرتے تھے کہ کوفیوں نے خط لکھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہ آئے تو بہت لمبا نہیں ہو گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے نانا اگر مجھے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ آپ نہیں گئے تو میں کیا جواب دوں گا, یہ میرے پاس عذر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اچھا جاتے ہو تو اپنی خواتین کو تو چھوڑ جاؤ, مجھے خطرہ ہے کہ جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیار و مددگار اپنے اہل خانہ کے سامنے شہید کر دیے گئے, آپ اسی طرح شہید کر دیے جائیں, ایسا نہ کریں. لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرعزم تھے. مسلم بن عقیل کا قاصد بھی آ چکا تھا کہ آپ آ جائیں, پر اطمینان تھے. آپ نے کہا کہ میں نے جانا ہی جانا ہے. آپ نے 72 نفوس کو اپنے ساتھ لیا اور آپ نے مکہ سے سفر شروع کیا, اور راستے یہ سفر ہے 2038 کلومیٹر. کتنا؟ 2038 کلومیٹر پیدل سفر ہے. نہ گرمی کی شدت, نہ چھوٹے بچے, علی اصغر 6 ماہ کا ہے, نہ اپنے بچوں کو دیکھا, اپنے بھائیوں اپنی اولادوں کو لے کر کس لیے چلے. یہاں پر رک کے اس سوال کو حل کریں, کیا نمازیں نہیں ہو رہی تھی؟ بولیں, نمازیں ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ تصدیق کریں, ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ ہو رہی تھی. حج ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ اسلامی جنگیں ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ اسلامی فتوحات پھیل رہی تھی کہ نہیں پھیل رہی تھی؟ کیا ضرورت پڑی سیدنا حسین کو کہ 72 نفوس لے کر ان کوفیوں کے کہنے پر چل پڑے؟ ہاں سارے کربلا بیان کرتے ہیں, اس عقدے کو کیوں نہیں حل کرتے؟ اس لیے حل نہیں کرتے کہ صبح بیان کریں گے شامی چاند والے آ جا سکتے. عقدہ اتنا مشکل ہے. عقدہ یہ ہے کہ اسلامی نظام ہے خلافت. کیا ہے؟ خلافت. اسلامی نظام کیا ہے؟ خلافت. اور خلیفہ کی نامزدگی یہ نسل در نسل نہیں ہوگی. یہ جو جس طرح سعودی خاندان ہے تو چلی جا رہے ہیں, عثمانیوں کی خلافت رہی تو نسل در نسل چلتے جا رہے ہیں, عباسیوں کی خلافت. یہ اسلامی خلافت نہیں ہے, یہ بادشاہت. یہ کیا ہے؟ بادشاہت. یہ ملوکیت ہے. اسلام کا نظام کیا ہے؟ چند زعماء جمع ہوں گے جو قرآن کا علم رکھتے ہوں گے, حدیث کا علم رکھتے ہوں گے, دنیاوی علوم رکھتے ہوں گے, مل بیٹھ کے ایک کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ خلافت ہے.
جس طرح سیدنا صدیق اکبر کی بیعت ہوئی، جس طرح سیدنا عمر کی بیعت ہوئی، جس طرح سیدنا عثمان کی بیعت ہوئی، جس طرح سیدنا علی کی بیعت ہوئی۔ اب یہ خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی۔ یزید بیٹا تھا نا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہم سیدنا امیر معاویہ پر نہیں بولتے، صحابی رسول ہیں، نیک نیت ہیں، کسی صحابی کی نیک نیت تھی، لیکن یزید یہاں پہلا بادشاہ اسلام کے اندر بن رہا تھا۔ سیدنا حسین نے کہا کہ اسلام کی روح ٹوٹ رہی ہے، میں اس روح کو نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ بس یہ حکمت تھی، اس کے علاوہ کیا حکمت تھی؟ آج حکومتوں کے ہم چندے کھا کھا کے اور حکومتوں کے پیسے کھا کھا کے بولتے نہیں ہیں کہ اسلامی نظام، ہمارے ملک میں کون سا نظام ہے؟ بولیں کون سا نظام ہے؟ اونچے بولے، ڈرتے ہیں، چاہے تو من اونچا، کون ہے؟ جمہوریت ہے۔ کیا ہے؟ جمہوریت ہے، یہ اسلامی نظام ہے۔ تو یہاں کربلا ہے کہ نہیں ہے؟ سیدنا حسین کی سنت ابھی زندہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ بولو، بولتے نہیں ہیں۔ یہ سیدنا حسین کی سنت ہے نا، اب زندہ کرو۔ پیٹ لینا آسان ہے، چندے وہ 2 دنوں سے بات مشہور ہے کہ وہ ذاکر نکلا اور اس سے پوچھا کہ کتنا نذرانہ ملا ہے، اس نے کہا 50,000 روپیہ۔ اس نے کہا یزید دعاواں دے، نہ یزید کچھ کردہ تے نہ تنوں 50,000 روپیہ لبدا۔ چندے کھاتے ہو حضرت حسین کے نام پر، اور جس مقصد کے لیے سیدنا حسین نکلے، اسلامی نظام آج وہ دنیا میں کہاں رائج ہے؟ کون سا شیعہ ہے جو کہتا ہے، یا کون سا سنی ہے جو حضرت حسین کا نام لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسلامی نظام کا نفاذ کرو؟ کتنے ہیں؟ یہ روح ہے اسلام کی، اسلامی نظام جو توڑا جا رہا تھا۔ تو سیدنا حسین نے کہا کہ نہیں، میں خلافت کے نظام کو جو میرے دانا کی سنت ہے اس کو نہیں چھوٹنے دوں گا، اور میں اس کے خلاف کھڑا ہوں۔ اس بات، اتنی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جس پر سیدنا حسین نے 72 نفوس شہید کروا دی۔ اچھا جی، اب نکلے 2078 کلومیٹر 19 دن کا سفر، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بولو، کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ۔ دیکھیں، مکہ درمیان میں اور بہت سارے مقام ہیں، مقام سالبیہ ہے، پھر کوفہ ہے، کربلا کوفہ سے 72 کلومیٹر آگے کربلا ہے، کوفہ سے 72 کلومیٹر آگے کربلا۔ دمشق پھر اس طرف آ جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ۔ بولے کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ۔ کون بلا رہا ہے؟ شیعان علی۔ کون بلا رہا ہے؟ شیعان علی، خط لکھ رہے ہیں نا۔ کوفہ چلے، مقام سالبیہ پر پہنچے، راستے پر عبداللہ ابن جعفر کا بھی خط ملا، راستے پر اور بہت سارے اشخاص ملے اور کہنے لگے کہ آپ نہ جائیں، یہ منحوسوں کا شہر ہے۔ سیدنا حسن نے صلح کی، پہلے سیدنا علی نے صلح کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، خارجی بنے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، شیعان علی نے شہید کیا۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، انہوں نے کہا ہاں امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، انہوں نے مسلح کھینچ لیا۔ یہ شیعان علی نے کیا کیا؟ مسلح کھینچا، اور سیدنا حسن کو 3 دفعہ زہر دیا، تیسری دفعہ سیدنا حسن شہید ہوئے۔ تم نے کیا کچھ نہیں کیا اسلام کے ساتھ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سالبیہ پر پہنچے، ابھی تک وہ قاصد نہیں پہنچا جو محمد بن اشعث نے بھیجا تھا۔ یہاں پر ایک اسدی شخص آ رہا تھا، اس سے اچھا جو بھی آتا سیدنا حسین پوچھتے کوفہ کے کیا حالات ہیں، تو کہتے لوگ تو آپ کے منتظر ہیں، لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ آپ نہ جائیں۔ سارے کہتے ہمارا مشورہ ہے کہ کوفی لا یوفی، آپ نہ جائیں، انہوں نے وفا نہیں کرنی۔ لیکن سیدنا حسین تو پرعزم تھے۔ مقام سالبیہ پر ایک اسدی قبیلے کا شخص، آپ نے اس سے پوچھا کہ کوفہ کے کیا حالات ہیں، تو اس نے بتایا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن طرفہ دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں زاروں قطار روئے کھڑے ہو کر اور کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقصد کوفیوں کا واضح ہو گیا ہے کہ یہ دوبارہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جنگ چاہتے ہیں، یہ ہم سے وفاداری نہیں کرنے والے۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ مشورہ کیا،
حضرت عقیل کے باقی بیٹے، مسلم بن عقیل کے باقی بھائی کہنے لگے کہ ہم تو مسلم بن عقیل کا خون کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں، ہمارے بھائی کو، نہتے بھائی کو 2 بیٹوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ سیدنا حسین قربان جائیں تیری استقامت، تیری وفاداری پر، کہا تم میرا ساتھ دے کر آئے ہو، تم نے واپس نہیں جانا تو پھر حسین نے بھی واپس نہیں جانا، چلو ہم جا رہے ہیں کوفہ، ہم جا کے بات کریں گے، کیا پتہ وفاداری نکل آئے ان میں سے۔ ابھی بھی کوفہ کا ارادہ ہے، ابھی بھی کہاں کا ارادہ ہے؟ کوفہ کا ارادہ ہے۔ کوفہ سے 3 منزل پہلے یہ مقام قادسیہ ہے۔ کیا ہے؟ مقام قادسیہ۔ مقام قادسیہ پر پہنچے تو عمرو بن سعد، کون؟ عمرو بن، کس کے بیٹے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے آپ میرے ماموں ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ آپ میرے ماموں ہیں۔ تو یہ ماموں رسول اللہ کے ماموں کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے ماموں کے بیٹے ہیں عمرو بن سعد۔ اور نانے کا بھائی ملیرہ کیا لگتا ہے؟ نانے کا ملیرہ نانا نہیں رکھتے، نانا ہی کہہ دیتے ہیں، دور پار کا نانا۔ تو یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں نانا لگتے تھے۔ شروع میں انہوں نے بڑی مصلحت کی کوشش کی، یہ قادسیہ کے مقام پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا۔ 7 کوفی ہیں، کہنے لگے کہاں کا ارادہ ہے حسین، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میں تو کوفہ جا رہا ہوں، 3 منزل دور ہے، قادسیہ اور کوفہ کا کتنا فاصلہ ہے؟ 3 منزل۔ کوفہ پہنچنے لگا ہوں، مجھے کوفیوں نے بلایا ہے، یہ میرے پاس خطوط ہیں، یہ زعماء کی خطوط ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نہیں آئیں گے تو ہم قیامت کے دن آپ کے نانا کو شکایت لگائیں گے، میں نے جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ سیدنا حسین، عمرو بن سعد کہنے لگے کون سے کوفیوں نے خط لکھے؟ سیدنا حسین نے خط نکالے، یہ عمرو بن سعد کہنے لگے ایک پیچھے دیکھو میرے، جنہاں تانوں خطوط لکھے نے سارے میری فوج کھڑے، اور عمر بن سعد کی فوج کس کی فوج تھی؟ ابن زیاد یزید کی فوج تھی نا، سارے کوفی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سیدنا حسین کہنے لگے کہ اب تو معاملہ واضح ہے، 3 شرائط رکھی، 3 شرائط۔ کہاں؟ کون سے مقام پر؟ قادسیہ کے مقام پر جاگنا ہے آپ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے واپس مکہ بھیج دو۔ مجھے واپس کہاں بھیج دو؟ مکہ۔ مدینہ سے مکہ چلا جاؤں گا، مکہ سے پھر مدینہ چلا جاؤں گا اپنی رہائش گاہ پہ، مجھے واپس جانے دو، یہ پہلی شرط ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ یہ شرط قبول نہیں ہے، ابن زیاد بھی وہاں، یہ شرط قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ مجھے بارڈر پر بھیج دیا جائے، میں وہاں اسلام کی فتوحات کی جنگیں لڑوں گا۔ اس پر خاموشی اختیار کی۔ تیسری شرط یہ تھی، عمر بن سعد سلو چاہتے تھے، شروع آخر تک، بلکہ کربلا کے دن تک سلو کی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر جب جنگ شروع ہوئی تو پھر تو یزید کی طرف سے ہی آئے، مصلحت کی کوششیں کرتے رہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ۔ کس کے پاس لے جاؤ؟ میں بات کروں گا، میں مسلم بن عقیل کا قصاص مانگوں گا، ان کے 2 بیٹوں کا قصاص مانگوں گا، ہانی بن طرفہ کا قصاص مانگوں گا، اور میں بتاؤں گا کہ میں بغاوت کرنے نہیں آیا، مجھے ان کوفیوں نے بلایا ہے، میں بات واضح کروں گا۔ اب عمر بن سعد نے کہا آپ کی یہ شرط قبول ہے، آپ کی یہ شرط۔ اب سیدنا حسین قادسیہ سے کوفہ نہیں گئے، یہ پٹی کس طرف رخ کیا؟ کربلا۔ یہ آپ کو نقشہ سمجھ آ رہا ہے؟ کوفہ نہیں رکے، یہ قادسیہ ہے، وہ کوفہ ہے، دریائے دجلہ فرات کے درمیان میں کوفہ ہے، یہ ساتھ نجف ہے، عراق کا شہر۔ آپ کوفہ نہیں گئے، کہاں کا رخ کیا؟ کربلا کا۔ کربلا کوفہ سے 72 کلومیٹر آگے، کتنا آگے ہے؟ جا کوفہ رہے تھے، کربلا کیوں گئے؟ یہ سوال ہے۔ کوفہ جا رہے تھے، خطوط کوفہ سے آئے، بلایا کوفہ والوں نے، یہ کربلا، کوفہ تو ادھر تھا، کربلا کی طرف کیوں رخ کر لیا؟ آپ کو اس سوال کا جواب ملا ہے اس تقریر سے؟ بتائیں جی،
کیوں کربلا کا رخ کیا؟ کیونکہ وہ دمشق یزید کے پاس جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ دمشق یزید کے پاس جا رہے تھے، کوفہ نہیں رکے۔ کوفہ، اگر آپ کہیں کوفہ رکے تو آپ میپ سے یہ نقشہ نکال کے دیکھیں، کوفہ پیچھے ہے، کربلا آگے، کربلا کہاں پہنچ گئے؟ یہ سوال ہے جو مورخین حل نہیں کر سکتے، تو کریں حل۔ جو کریں گے تو اس سے یہی ثابت ہوگا کہ سیدنا حسین کی تیسری شرط کو قبول کر لی گئی کہ ہم آپ کو یزید کے پاس لے کے جائیں۔ ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یزید کے پاس۔ اب ابن زیاد کہاں کا گورنر بنایا گیا تھا؟ کوفہ کا۔ سارے کوفی اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا حسین پہنچ گئے یزید کے پاس، پہلا مطالبہ کیا کریں گے؟ کوفہ میں کون شہید ہوا ہے؟ مسلم بن عقیل، اس کا قصاص دو ہمیں، اس کے 2 بیٹے قصاص دو، حانی بن طرفہ قصاص دو۔ پھر یہ کوفیوں نے 4000 کوفیوں نے خطوط لکھے، ان کو پیش کرو۔ کون رگڑا جانا تھا؟ بولو، کون رگڑا جانا تھا؟ کوفی، شیعان علی رگڑے جانے تھے۔ انہوں نے ابن زیاد کو اچھالا کہ تو بھی گیا، تنالاسی بھی گئے، ہاں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم بھی گئے تو بھی گیا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ کرو، سیدنا حسین کربلا، سیدنا حسین دمشق نہ پہنچ سکے، سیدنا حسین دمشق یزید کے پاس نہ پہنچ سکے۔ اچھا جی، کیا کیا جائے؟ اس نے ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط بھیجا کہ میں آ رہا ہوں، سیدنا حسین کی ساری باتیں بعد میں مانی جائیں گی، پہلے وہ اپنے ہتھیار جمع کریں، سلنڈر کریں، ہتھیار جمع کریں اور سلنڈر کریں، ہم ایسے نہیں جانے دیں گے۔ اور اسے پتہ تھا خون علی ہتھیار دینے والا نہیں، خون علی گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہے، وہ جانتا تھا خون خرابہ ہوگا۔ سیدنا علی کے پاس آئے، سیدنا حسین کے پاس، عمر بن سعد، فرمایا کہ ہتھیار دے کے تم مجھے لولا لنگڑا کر کے یزید کے دربار میں پیش کرنا چاہتے ہو؟ حسین گردن کٹوا دے گا، اپنے ہتھیار نہیں پیش کرے۔ بیزتی ہے، کمزوری ہے، شکست ہے کہ ہم گھٹنوں کے بل یزید کے پاس پیش ہو اپنے ہتھیار جمع کرا کے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھ اور بن یزید اور بہت سارے لوگ، آپ کے بھائی ابو بکر بن علی، عمر بن علی، ہاں عثمان بن حسن، یہ سارے ساتھ ہیں، علی اکبر ساتھ ہیں، عباس نمبردار ساتھ ہیں، زہرا ساتھ ہیں، جنگجو ساتھ ہیں، جانے دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ہتھیار نہیں دیں گے، ہم جا رہے ہیں صلح کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں جانے دو۔ عمر بن زیاد بار بار وہاں، ابن زیاد وہاں بار بار خطوط بھیجتا رہا، اور آخر لشکر لے کے شمر کے ساتھ وہاں پہنچا کربلا کے میدان میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سب سے پہلے اس نے شمر سے کہا جاؤ اور حسین سے کہو کہ بیعت کرے، میری بیعت کرے، میں نمائندہ ہوں نا یزید کا، میری بیعت کرے گا۔ سیدنا حسین ابن زیاد کی بیعت کریں گے، شمر کی بیعت کریں گے؟ یہ خون علی ہے، یہ ایسے جانے دے گا؟ فرمایا میں بیعت نہیں کرتا۔ اس نے کہا بیعت نہیں کرتے؟ دریائے فرات اور دجلہ دونوں جانب سے بہہ رہے ہیں، اس کا پانی بند کر دو۔ 500 وہاں سوار کھڑے کر دیے گئے پانی روکنے کے لیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیاس کی شدت ہوتی تو عباس لمبردار کے ساتھ، ان کے پاس علم تھا، جھنڈا تھا، ان کے ساتھ 20 سے 30 جو 72 نفوس میں سے لوگ تھے ان کو بھیجتے، اور وہ لڑا کے چھپ چھپا کے کچھ پانی لے کر آتے تھے۔ وہاں کربلا میں قیام پذیر تھے، خطبہ سنیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد والا خطبہ سنیں۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ کو یاد کیا، فرمایا اللہ تو گواہ رہنا، ہم تیرے دین کی استقامت کے لیے کھڑے ہوئے اور تیرے دین کے لیے نکلے ہیں۔ کس کے لیے نکلے ہیں؟ تیرے دین کے لیے نکلے ہیں۔ اور ابن کثیر کی وہ روایت، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ سالبہ سے پیچھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بہت زیادہ مجبور کیا گیا کہ آپ نہ جائیں، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایلچی بار بار آتے تھے، فرمایا میں نے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے رات کو دیکھا ہے خواب میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اے نواسے
واپس نہیں آنا, گردن کٹوا دینی ہے. حرمت اسلام اور حرمت پھر رسول اللہ کے خاندان کی حرمت یہ عام بات ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا, اور خطبے میں کیا تھا؟ اے اللہ, اللہ بہت لمبا ہم نہیں چلے گئے آج, پتہ بھی نہیں چلا. نہ میں اتنا لمبا بول سکتا ہوں, نہ آپ اتنا لمبا سن سکتے ہیں, لیکن یہ خاندان رسول کی محبت ہے جس نے اتنا لمبا ہمیں بٹھا دی, پتہ بھی نہیں چلا. خطبہ دیا اور خطبے میں کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا, ہم تیرے دین کی استقامت کے لیے نکلے ہیں. اور پھر کہا لوگو جلدی نہ کرو, لوگو جلدی نہ کرو, میرے آنے کا عذر سن لو, اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ تم میرا عذر قبول کرتے ہو یا میرا عذر قبول نہیں کرتے. اس کے بعد تمہیں کیا ہے؟ اختیار ہے. اور پھر فرمایا کہ انصاف سے کام لو, خوش قسمت رہو گے. انصاف سے کام لو, خوش قسمت رہو گے. جب یہ خطبہ دے رہے تھے تو خیموں سے رونے کی اور چیخوں کی آوازیں آنے لگیں. سیدنا حسین لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کی استقامت کے لیے آئے ہیں, خدا را انصاف سے کام لو. جب رونے کی آواز سیدنا حسین کے کان میں پڑی تو سیدنا حسین نے حضرت علی اور حضرت عباس دونوں کو کہا جاؤ اور عورتوں سے کہو کہ جب دشمن کی فوجیں سامنے ہوں تو خاندان رسول رویا نہیں کرتے, اور صبر سے کام لو, ابھی تمہیں بڑا رونا ہے. صبر سے کام لو, ابھی تمہیں بڑا رونا ہے. اس خطبے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جمع تھے, اور جب جنگ تیز ہوئی 10 محرم کو, تیز کس طرح ہوئی؟ یہ عمر بن سعد روزانہ رات ٹالتے تھے, کہتے تھے میں ایک اور رات کی مہلت لیتا ہوں, میں ایک اور رات کی مہلت لیتا ہوں, کسی طرح یہ کام ٹل جائے, لیکن نہیں ٹلا. میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور سارا لشکر شمر اور ابن زیاد کی قیادت میں گھیراؤ کیا ہوا تھا. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے. ہمیں کیا کیا جائے؟ ظہر کی نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے. تم حسین کا نام لیتے ہو, تمہیں کبھی ظہر کی نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں. چرسے پی کے, شرابے پی کے تم سیدنا حسین کا نام لیتے ہو. سیدنا حسین نے تو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بھی سجدہ نہیں چھوڑا, فرمایا ظہر کی نماز کا پڑھنے دو. معین شامی بولا کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. جب یہ بات کہی تو حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور اس کو دھکا دیا. کہا بے ایمان آدمی, تیری نماز قبول ہوگی اور حسین ابن علی کی نماز قبول نہیں ہوگی. جب دھکا دیا تو وہ بفرا, اس کے ساتھ اور لوگ تھے, انہوں نے سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں شہید کر دیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بازو قتل شہید ہو گیا. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم میں نڈھال تھے تو حرب بن قیس آگے بڑھے اور بڑی شجاعت کے ساتھ لڑے اور وہ بھی شہید ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کی حالت میں صلاۃ الخوف ادا کی, خوف کی نماز, کہ کچھ لوگ آپ کی حفاظت کریں گے, اسلحہ آپ نے پہنا ہوگا, 2 رکعت نماز ادا کریں گے, اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں. ادا کی اور اس کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا چمکٹا تھا اور تیروں کی اتنی بارش تھی کہ تاریخ ابن کثیر کہتا ہے کہ آسمان سے روشنی نیچے نہیں آتی تھی, اس قدر تیر برسے. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے جتنے بھی ان کے ساتھ آپ کے فدائیان تھے انہوں نے جانیں دیں. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اہل بیت کی باری آئی. سب سے پہلے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور وہاں جا کر آپ نے جام شہادت نوش کی. اور پھر اس کے بعد سیدنا حسین نے یہ غم بھی دیکھنا تھا کہ 6 ماہ کا بیٹا جس کا نام علی اصغر ہے,
آپ نے جب نکلے خیمے سے تو علی اصغر کے سینے پر تیر پیوست تھے، آپ لے کر نکلے اور آپ نے آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی اس قربانی کو بھی اپنے دربار میں قبول کر لے۔ اور اکیلے سب کے جنازے اٹھاتے رہے اور سیدنا حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ سیدنا حسین کو آخر میں شہید کیا گیا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو اماں زینب بولی اللہ اکبر، اور اماں زینب کے کیا الفاظ تھے، اللہم اخبر جدنا حسین کا مقتول و نسل کا ضائع۔ اے اللہ، آج کربلا کے میدان میں بھی خاندان رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ سننے والے نہیں، رسول اللہ جاننے والے نہیں، مدد کو پہنچنے والے نہیں۔ اے اللہ تو جاننے والا ہے، اپنے نبی کو پیغام دے دینا۔ زینب پیغام دے رہی ہے، اخبر جدنا، ہمارے نانا کو پیغام دے دینا، حسین کا مقتول، تیرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، منسل کا ضائع، تیری نسل کو آج کربلا کے میدان میں مٹا کر۔ اللہ اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور کسے پکار رہے ہیں؟ کس نے بلایا تھا؟ بولو، کوفیوں نے۔ غداری کرنے والے کون؟ کوفی۔ شہید کرانے والے کون؟ کوفی، یہ شیعان علی۔ اور پھر جب سیدنا حسین شہید ہوئے تو انہوں نے آہوزاری شروع کی، یہ چیخے۔ تو پھر ابن کثیر اٹھاؤ، تبری اٹھاؤ، تاریخ دمشق اٹھاؤ، سیدہ زینب کی بددعا اٹھاؤ، فرمایا تم روتے ہو، تم نے میرے بھائی حسین کو بلایا، تم نے شہید کیا، آج تم روتے ہو، قیامت کی صبح تک اللہ تمہیں اسی طرح رلائے گا، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہ اسی طرح روئیں گے، اسی طرح پیٹیں گے، اور ان کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ وہ غدار گروہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کے دور میں حملے کیے اسلام کو توڑنے پر، پھر سیدنا علی پر حملے کیے، پھر سیدنا حسن پر حملے کیے، پھر سیدنا معاویہ پر حملے کیے، پھر سیدنا حسین کو شہید کروایا، اور ابھی تک انہیں سکون نہیں ہے۔ آج بھی آپ تاریخ حریت اٹھائیں، تاریخ اسلام اٹھائیں، سلمان ندوی کی تاریخ اٹھائیں، جب بھی اسلامی خلافت کے اندر غداریاں ہوئیں، ان بے ایمانوں نے غداریاں کی جو اس وقت اسلام کے غدار تھے۔ یہ کوفی، یہ اس وقت سے آج تک غدار تھے۔ خاندان رسول ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوا، شہید ہوا، یزیدی فوجوں نے کیا۔ ہم یزید کا ساتھ دینے والے بھی نہیں۔ اللہ ہمارا حشر سیدنا حسین کے ساتھ فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کی خبر پہنچ چکی تھی یزید تک کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ ہانی بن طرفہ کی خبر پہنچ چکی تھی، کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں اقدام کیے؟ بعد میں ٹسوے بہانے سے کیا ہوتا ہے؟ بعد میں ٹسوے بہانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جو سیدنا حسین کے قاتل ہیں ان پر لعنت بھیجتے ہیں، کہیں بے شک سیدنا حسین کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ سیدنا حسین کا مسلک، منہج، نظریہ کل بھی زندہ تھا، اور آج بھی حسینی موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی نظام کو قبول نہیں کریں گے، ہم اسلامی نظام کے تحت رہیں گے۔ اصل حسینی افغانی نے جنہوں نے 20 سال جنگ کر کے اسلامی خلافت نافذ کی، اصل حسینی تو وہ ہیں۔ اصل حسینی آپ کے پاکستان کے 70,000 علماء ہیں جو اس نظام اور اس مسئلے کی وجہ سے قید و بند کی سہولتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو اس مسئلے کو سمجھ لیں، جان لیں غدار کون تھے، اور سیدنا حسین اور خاندان رسول کو شہید کرانے والے کون ہیں، اور آج بھی غدار کون ہیں، اور ان کے نام پر کھانے والے کون ہیں۔ اللہ ہمیں سیدنا حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سیدنا حسین کی محبت میں بیٹھ گئے، بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ سیدنا حسین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور اللہ ہمیں سیدنا حسین کے نانا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام۔ اللہم انک عفو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔